الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه نافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدائع، وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والسلام على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. درود بھیجئے محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ضرورت دین کے عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. کل گفتگو جس حدیث پر ختم ہوئی تھی وہ امیر المومنین امام المتقین وارث علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث تھی. جس میں مولا کا ارشاد ہے کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، خدا کی نافرمانی کرنے سے بچو، خوف خدا رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، حتیٰ اس وقت بھی کہ جب تم تنہا ہوتے ہو، سوائے تمہارے کوئی نہیں ہوتا. فإن الشاہد هو الحاکم، کہ اس وقت تنہائی میں، اکیلے میں، کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو، تنہا ہوتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں ہے جو مجھے دیکھے، اس وقت بھی ایک ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے، تم اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، کیونکہ وہ ذات جو تمہیں دیکھ رہی ہے وہی کل قیامت کے دن فیصلہ سنائے گی. اور بچ نکلنے کا امکان اس وقت ہوتا ہے کہ جب گواہ کوئی اور ہو اور فیصلہ سنانے والا کوئی اور ہو. آپ گواہوں پر جرح کیجئے، گواہوں سے سوالات کیجئے، ان کی باتوں کو کاؤنٹر کیجئے، کانٹراڈکٹ کر دیجئے ان کی باتوں کو، کہیے کہ صاحب ان کی باتوں میں تضاد ہے، کانٹراڈکشن ہے، باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. تو پھر جج فیصلہ کرنے والا گواہوں کی گواہی کو سامنے رکھ کر جو بات آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. لیکن مولا عجیب جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہی کل فیصلہ سنائے گا. یہاں گواہ اور قاضی کے درمیان کوئی جدائی ہے ہی نہیں. اور پھر میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ سیکیورٹی کیمرے کی بات، کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا نظام دینے میں ناکام رہا کہ جہاں پر انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی قانون سے ڈرے، قانون سے بچے، خوف رکھے نظام کا، حکومت کا، کہ مجھے دیکھ لے گا کوئی، دیکھنے والا کوئی ہے. یہ صرف اسلام ہے کہ جس نے خدا کا یہ تصور پیش کیا اس انداز سے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نہ سمجھے. جب اسلام نے ایسے خدا کا تصور پیش کیا کہ جس کے نتیجے میں انسان کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کی قید سے باہر نہیں سمجھ سکتا، ہمیشہ ہر مقام پر خدا موجود ہوتا ہے، تو پھر اسلام نے قوانین بھی ایسے دیے کہ جو اس خدا کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، اس خدا کے ساتھ ان کا ایک کوارڈینیشن ہے، ایک ہارمونی ہے. اس عقیدہ توحید کے ساتھ اسی خدا کا سلسلہ چل سکتا ہے. اگر خدا کا تصور یہ ہوتا
کہ خدا کشتی لڑے داؤد کے ساتھ اور جناب داؤد اس کو پچھاڑ دے، تو یہ خدا کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ خدا کا یہ تصور ہے کہ یہ خدا وہ ہے جو ہر حال میں اپنے بندے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہوئے ہے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ تو ضرورت ہے انسان کو دین کی، مذہب کی، بشریت کو ضرورت ہے ایسے دین کی۔ دیکھیے میں دین کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دل چاہے آپ ہندو مذہب کو قبول کر لیجئے، سکھ ہو جائیے، عیسائی ہو جائیے، یہودی ہو جائیے، زرتشتی ہو جائیے، پارسی ہو جائیے، کسی مذہب کو اختیار کیجئے۔ مسلمانوں میں آپ دیوبندی، بریلوی، حنفی ہو جائیے، شیعہ، سنی، جو مذہب آپ چاہیں اختیار کریں۔ اختیار کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کون سا مذہب اختیار کریں، لیکن مسلسل کائنات کا یہ نظام پکار پرکار کے چیخ چیخ کے انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ اے انسان، دین جو بھی اختیار کرنا ہے تجھے کر لے، لیکن کوئی دین تو رکھ اپنے پاس، کیونکہ دین کا مطلب ہے غیبی طاقتوں سے ارتباط۔ دین کا مطلب ہے اس کائنات کے اندر ان سین جو طاقتیں ہیں، جن طاقتوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا، اس کا اعتراف کرنا، ماننا کہ یہ کام کہیں اور سے ہو رہا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں صاحب ہم نے پڑھ لیا، مولانا نے مجلس پڑھی، مولانا نے مجلس پڑھی تو کہاں پڑھی؟ یہ میری مجلس ہے ہی نہیں۔ کیا زبان میں اپنے ارادے سے ہلا رہا ہوں؟ مولانا آپ کا ہی ارادہ ہے۔ اچھا زبان میں جو خون آ رہا ہے دل کے ذریعے، وہ کیا میرے ارادے سے آ رہا ہے؟ چاہے میں ارادہ کروں یا نہ کروں خون آئے گا۔ سانس جو میں لے رہا ہوں، میرے پھیپھڑے، میرے لنگز جو کام کر رہے ہیں، کیا میرے ارادے سے کام کر رہے ہیں؟ میرا دل میرے ارادے سے دھڑک رہا ہے؟ جو سرکولیشن آف بلڈ ہے، جو خون گھوم رہا ہے، کیا میرے ارادے سے گھوم رہا ہے؟ کیا ذہن میں جو باتیں میرے محفوظ ہیں، کیا میرے ارادے سے محفوظ ہے؟ اگر میرے ارادے سے محفوظ ہوتی تو کیوں کبھی کبھی کوئی سوال آپ پوچھتے ہیں، میں ذہن پر زور ڈالتا ہوں، یاد نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات میں خدا نے اپنی قدرت اور طاقت اور نشانیاں دکھلائی ہیں کہ دیکھ ہے انسان، ہم نے تجھے تیری ذات میں وہ نشانیاں دکھلائی ہیں کہ جن کے بعد تو ہمیں ٹھکرا نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ تو دین کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں موجود اندیکھی ایک طاقت کو ماننا۔ مولانا یہ کیا بات کر دی آپ نے، اندیکھی طاقت کو ماننا؟ سائنس کا زمانہ ہے، بچے مذاق اڑائیں گے۔ بچوں سے ذرا جا کر پوچھئے کہ سائنس جس مقام پر ہے، کل بھی پرسوں بھی میں یہ بات عرض کر چکا، سائنٹسٹ جب ایک دفعہ آتا ہے تو وہ بھی مانتا ہے کہ کہیں سے یہ کام ہوا ہے، نہ جانے کہاں سے ہوا اور کس مرحلے پر ہوا۔ اب یہاں سے ایک سوال آ سکتا ہے کہ دیکھیے آپ نے شکست، وہی جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ گیپ فلر ہے خدا آپ کا خدا وہ ہے کہ جس سے آپ گیپ کو فل کرتے ہیں۔ یہ بات کل گزر چکی پرسوں، اب میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ تو دیکھیے دین کم از کم مذہب انسان اپنے لیے رکھے، کیونکہ مذہب انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، اعلیٰ اور اچھی انسانی اقدار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دین انسان کو سکھاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی طریقے کی ہیومن ویلیوز کو اختیار کرو، اور اگر دین نہ ہو تو آپ کا کوئی بھی اچھا کام جو آپ دنیا میں انجام دیتے ہیں، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس کی وجہ، وہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ کون سی طاقت ہے مجھے جو اس بات سے روکتی ہے کہ اگر آپ کا والیٹ زمین پر پڑا ہوا دکھے تو میں اٹھا کر اسے اپنے قبضے میں نہ لے لوں؟ کسی نے دیکھا ہی نہیں مولانا، ایک اخلاق ہے، ایک انسانی کردار ہے۔ یہ انسانی کردار کا مجھے جملہ استعمال کرنے دیجئے، میں اس انسانی کردار کا کیا اچار ڈالوں؟ لاکھوں روپے مجھے بغیر محنت کے مل رہے ہیں، کئی ضرورتیں میری پوری ہو جائیں گی، مجھے جب اپنا فائدہ نظر آئے تو میں دوسرے انسان کا گلا کیوں نہ کاٹوں؟ چوری سے کیوں دور رہوں؟ دوسرے انسانوں کے حق کو غصب کرنے سے کیوں دور رہوں؟ مولانا معاشرہ ہے، کیا کہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے کی نگاہیں نہ ہو تو جو جی میں آئے کر ڈالوں، جو میرا فائدہ ہے اس کے مطابق عمل کر لوں۔ تو مجھے بتلائیے کہ اگر معاشرے میں اچھے کاموں کی بنیاد یہ ہو کہ جب تک معاشرے کی آنکھیں آپ کے اوپر مرکوز رہیں، آپ کو دیکھتی رہیں، آپ اچھے کام کرتے رہیں، میں اچھے کام کرتا رہوں، لیکن جیسے ہی معاشرے کی نگاہیں ہم سے دور ہوئیں، اب جو جی میں آئے کر ڈالیے، تو ذرا مجھے بتلائیے کہ یہ جو کارخانہ موجود ہے، یہ جو 6-7 ارب انسانوں پر مشتمل گھرانہ خاندان موجود ہے، یہ کرۂ ارض جو موجود ہے، مجھے بتلائیے کہ پھر اس کی سلامتی اور صحت کی کیا ضمانت ہے؟ کون سا مکتب ہے جو اس کرۂ ارض کی سلامتی کی ضمانت دے گا؟ آپ کو کوئی ایسا نظام بنانا پڑے گا
یہ جو میں نے کہا بنانا پڑے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں ایک جگہ پھنس گیا اب خدا کے وجود کو تراش رہا ہوں، کارونگ کر رہا ہوں، انگریونگ کر رہا ہوں، خلق کر رہا ہوں. نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ جائے، دیکھے، چھان پھٹک کرے، جانچ پڑتال کرے کہ آخر یہ سارے کام کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے. اچھا دکھتا نہیں ہے خدا، نہ دیکھی طاقت کو ہم کیسے مان لیں؟ اب اس کے لیے چھوٹی سی مثال، آپ کے پاس 5 سینسز ہیں، 5 حواس ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی. آپ چیزوں کو چھوتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. اب اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ آپ نے کیسے جانا کہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، لسننگ پاور ہے، آپ کے پاس چکھنے کی طاقت ہے، آپ کے ٹیسٹ برڈز ہے، آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو، آپ کے پاس چھونے کی طاقت ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ کہیں مولانا یہ کیا بچکانہ سوال ہے، چھو کے دیکھتے ہیں ہم، چیزوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹھنڈی ہے یا گرم، کھردری ہے یا چکنی، اسموتھ ہے، ان ایون ہے یا ایون ہے، ہم چھو کے دیکھ لیتے ہیں. تو حضور بہت باریک بات ہے، خدا قربان جائے ائمہ معصومین کے کیا باتیں سکھلائی ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ چھونے کی طاقت کو اس کے اثر کے ذریعے سمجھ رہے ہیں. خود چھونے کی طاقت کو کب دیکھا آپ نے؟ وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اس کے اثر کے ذریعے سمجھتے ہیں. سماعت کو کب دیکھا آپ نے؟ سماعت ایک طاقت کا نام ہے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. خود طاقت سماعت کو آپ سن نہیں سکتے. آپ جب چیزوں کو سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مجھ میں لسننگ پاور ہے، سماعت ہے. خود طاقت سماعت کو نہ آپ چکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. تو دیکھیے ہم ایسی طاقتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے 5 سینسز میں نہیں آتی، لیکن ان کو ان کے اثر کے ذریعے پہچانتے ہیں. جب وہ طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں، ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں اچھا ہم میں سننے کی طاقت ہے. جب ہم سو کر اٹھتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، پیر سن ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہوا کیا. اس کے بعد چلتے ہیں، چلنے کی طاقت ہے. یہ چلنے کی طاقت کیسے سمجھتے ہیں ہم ہے؟ جب ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلنے کی طاقت ہے. ہم ہر چیز کو اس کے اثر کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو حضور یہی بات ہے کہ جہاں چھٹے امام صادق آل محمد جعفر ابن محمد الصادق علیہ یہاں پر ابو شاکر ابن ابی الاوجا سے یہ جملہ کہا. اس نے کہا مولا یہ بتلائیے کہ یہ خدا ہے کہاں؟ اب دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا، اب میں اس بات پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تقریر اس سے زیادہ اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ذہن پر بوجھ آئے کہ آپ کے مولانا توحید کو پیٹے جا رہے ہیں. بس اب آگے کی بھی بات ہو. حضور اگر یہ توحید سمجھ میں آ جائے کہ وہ خدا کن طاقتوں کا مالک ہے، تو وہ ذات بھی سمجھ میں آ جائے گی جو نمائندہ توحید ہے. یہ جو اسلام میں مشکلات پیدا ہوئیں، جو امامت کو لوگ نہ مان سکے، یہ در حقیقت امامت پر مسئلہ نہیں تھا. یہ در حقیقت توحید کے بارے میں مکمل شناخت نہ رکھنے کا نتیجہ تھا کہ امامت کو نہ سمجھ پائے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں دین کوئی سا بھی آپ اختیار کیجئے، لیکن خدا کے لیے دین ہونا چاہیے. یہ سید الشہداء نے کربلا میں آواز دی تھی، ان لم یکن لکم دین. اے لشکر یزید، اے لشکر عبید اللہ ابن زیاد، اور اے لشکر کوفہ، اے لشکر شام، اے یزید کے لشکر والوں، اگر تمہارے پاس کوئی بھی دین نہیں ہے، تم کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے. یعنی سید الشہداء اس جملے کے ذریعے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی مذہب کو مانتے، اللہ اکبر، یعنی اس چھوٹے سے جملے نے سید الشہداء کے اعلان کر دیا کہ ان کو مسلمان مت کہو. یہ مسلمان تو دور کی بات ہے، یہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے. ان لم یکن لکم دین وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کو مانتے ہی نہیں ہو، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، کم از کم اپنی دنیاوی زندگی میں شیر مرد تو بنو، انسان بنو، مردانگی کے ساتھ جیو. یہ مجھ سے جنگ ہے، خیمے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں لشکر میں ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، کسی مذہب کے ماننے والے ہوتے، تو یہ کام نہ کرتے جو کیا. یہ لوگ نہ صرف یہ کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، بلکہ انسانیت کے مرتبے پر بھی نہیں تھے، جانوروں سے زیادہ بدتر تھے.
اب جو ان جانوروں کے بارے میں یہ کہے کہ مسلمان تو وہ بھی تھے، تو میں اس شخص کو کہ جو ان کے اسلام کو مانے کیا کہوں؟ اسے مسلمان کہوں؟ حضور مسلمان کہنا تو درکنار، وہ انسان کہلانے کا لائق اور حقدار بھی نہیں ہے، وہ جانوروں سے پست اور بدتر ہے۔ سید الشہداء نے اعلان کر ان لم یکن لکم دین، ٹھیک ہے دین نہیں ہے تمہارے پاس، اسلام کی بات نہیں کی۔ سید الشہداء کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ لشکر والے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوتے، مذہب انسان کو خودداری سکھاتا ہے، مذہب انسان کو بلند اعلیٰ صفات سکھلاتا ہے، مذہب انسان کو مردانگی سکھلاتا ہے، شجاعت سکھلاتا ہے، عورتوں اور بچوں پر ترس کھانا سکھلاتا ہے۔ یہ عورتوں اور بچوں پر ترس نہ کھانا میدان کربلا میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا اور نہ یہ قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ تو اب لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ سجدے کرتے رہیں، لاکھ دعائیں پڑھتے رہیں، جتنی بھی عبادت کریں یا نہ کریں، یہ کسی دین کے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ حسین نے فیصلہ کر دیا۔ تو دین کیا ہے؟ دین کی ضرورت ہے انسان کو تاکہ معاشرہ ایک پرامن معاشرہ قائم ہو سکے۔ ایک بات آپ میں سے کوئی اٹھ کر یہ سوال کر سکتا ہے کہ مولانا جن معاشروں میں دین کا وجود نہیں ہے، مذہب کا وجود نہیں ہے، جس معنوں میں آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو امن و امان تو ان معاشروں میں بھی ہے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز کو جا کر دیکھ لیجئے، اس کے بعد مغربی یورپ کے اتنے ڈھیروں ممالک ہیں، وہاں جا کر دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ شمالی امریکہ کے ممالک کو دیکھ لیجئے، وہاں پر امن و امان مسلمان معاشروں سے زیادہ ہے۔ بالکل ہے، مانتا ہوں، اور وہ مسلمان معاشروں سے کہیں آگے ہے انسانی اقدار اور انسانی اخلاق میں۔ لیکن دوسرا سوال، اس سوال کا جواب ان معاشروں میں نہیں مل سکتا کہ حضور یہ جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معاشرے کا تقاضا ہے، معاشرے کی تربیت ہے۔ اس اچھے کام کو، اس اچھے کام کی جزا، اس برے کام کی سزا، اس اچھے اور برے کام کا نتیجہ کیا اس دنیا کے بعد کسی اور زندگی میں ملے گا؟ کیا اس دنیا کے بعد کوئی اور زندگی ہے یا نہیں؟ اس دوسرے سوال کا جواب ان معاشروں کے پاس نہیں ہے۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو لوگ وہاں دین کو نہیں مانتے۔ تو دین آپ کے کاموں کو عقلانیت بخشتا ہے، دین آپ کے کاموں کو ایک فلسفہ عطا کرتا ہے، دین آپ کے کاموں کو ایک جہت دیتا ہے، دین آپ کے کاموں کو، آپ کے افعال اور اعمال کو زندگی عطا کرتا ہے۔ کیا مطلب زندگی عطا کرتا ہے؟ یعنی یہ جو نیک کام میں یہاں کر رہا ہوں، یہ نیک کام یہاں نہیں رہے گا، مرنے کے بعد مجھے اس نیک کام کے سامنے جانا ہوگا، یہ کام میرے سامنے آئے گا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ یاسین کی آخری آیت، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حقیقت ہے اور تم اسی کی طرف جاؤ گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دیکھو جو چیز تمہارے پاس رہے گی وہ ختم ہو جائے گی، جو اللہ کے پاس تم بھیج دو گے وہ باقی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کا کردار ایسا نہیں جو فانی ہو جائے۔ تو مجھے بتلائیے، جو دین یہ کہے کہ تمہارا ایک عمل، تمہارا ایک قدم، تمہارا ایک بڑھایا ہوا ہاتھ، یہ مت سمجھ لینا کہ ود دی پیسج آف ٹائم آیا، ختم ہوا، گزر گیا، یہ وقت گزر جائے گا، کام اور اس کا نتیجہ باقی رہے گا۔ دیکھو کام دیکھ کر کرنا۔ اسی لیے سید سجاد نے جہاں مومن کے ایمان کی علامتوں کو بتلایا تھا، 3 ایمان علامتوں کو، وہاں ایک علامت یہ بتلائی، وَرَجُلٌ لَمْ يُقَدِّمْ رِجْلًا وَلَا يَدًا إِلَّا، کوئی شخص وہ نہیں مومن ہو سکتا کہ جو اپنا جب ہاتھ بڑھائے یا پیر بڑھائے، الا عین علما، مگر یہ کہ وہ جان لے، افی طاعت اللہ قدمہا ام فی معصیت اللہ، کہ اللہ کیا کوئی بندہ اس وقت تک مکمل ایمان کے مرتبے پر نہیں جا سکتا۔ 3 علامتیں بتائیں، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہاتھ یا پیر بڑھانے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو ہاتھ بڑھا رہا ہوں، یہ جو پیر بڑھا رہا ہوں، یہ خدا کی اطاعت کے لیے ہے یا خدا کی معصیت اور گناہ کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں پر اس دنیا میں ان تمام اعمال کے اثرات دکھائی دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب اعمال کے اثرات دکھائی دیں گے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری عقلوں میں آئے، کبھی ہماری عقل میں نہ آئے، کبھی ہم سمجھ سکیں، کبھی ہم نہ سمجھ سکیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس اپنے ہر کام کے نتیجے کو کبھی سمجھ سکتے ہیں، کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے وجود کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا وجود ہماری عقل سے ماورا ہے۔ جب وہ اجر دینے پر آتا ہے تو اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے، ہمارے لیاقت کے مطابق نہیں دیتا۔ ہم اپنی کوشش کے مطابق جتنا عمل اچھا سے اچھا کر لیں، ہم کہیں گے کہ ہم نے ایک بہت اچھا عمل کیا، خدا 10 برس جنت میں رکھے گا، 20 گھر دے گا۔
100 گھر دے گا، 200 گھر دے گا، ہم اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن پروردگار عالم اپنے بندے کی حقیقت کو دیکھ کر، اپنے کرم اور شان کو دیکھ کر اسے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پروردگار نے اس آیت کو نازل کیا قرآن میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی مل رہا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں مر گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ زندہ ہے اس دنیا میں، اسے رزق مل رہا ہے۔ حضور اس دنیا میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس دنیا میں شمر بھی اس وقت زندہ ہے، یزید بھی زندہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد بھی زندہ ہے، یہ تمام کے تمام لوگ زندہ ہیں۔ لشکر یزید کیا وہاں جا کر مر گیا؟ اگر وہاں جا کر مر جائے، مردہ ہو جائے، کسی قسم کی فیلنگز نہ رکھ سکے، تو عذاب کیوں نازل کرے گا خدا؟ اس کا مطلب ہے وہ لوگ سب زندہ ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے خدا کے رستے میں جو لوگ مرے وہ زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کی بھی حیات ہے، اور جو اللہ کے رستے میں مرے ان کی بھی حیات وہاں ہے، لیکن خدا یزید اور شمر جیسوں کی حیات کو حیات نہیں مان رہا۔ کس کی زندگی کو زندگی مان رہا ہے؟ کہ جو اللہ کے رستے میں، جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کروا لیا، جنہیں موت آ گئی اللہ کے رستے میں۔ ایک دفعہ ان کی حیات اتنی بلند ہے کہ خدا جانتا ہے کہ وہ لوگ بھی زندہ ہیں۔ شمر، ہرملا، سنان، یہ سب کے سب وہاں زندہ ہیں، حسین بھی زندہ ہیں۔ حضور پھر دہراؤں گا اس بات کو، شاید میری بات نہیں پہنچ سکی آپ تک، اگر شمر کو وہاں موت آ جائے، بالکل موت آ جائے، اور کسی بھی قسم کی شمر کو حیات وہاں نہ ملے، شمر ایک پتھر کی طرح بے جان ہو جائے، تو خدا جتنا بھی عذاب کرے گا اس شمر کو عذاب کا احساس نہیں ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ سزا دے، تکلیف دے۔ اس کا مطلب ہے شمر وہاں زندہ ہے۔ اگر شمر وہاں زندہ ہے تو خدا شمر جیسوں کی زندگی کو یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ زندہ ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ جو اللہ کے رستے میں مرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی زندگی میں کچھ خاصیت ایسی ہے شہداء کی زندگی میں کہ جن کی زندگی کو خدا زندہ کہہ رہا ہے، اور جو خدا کے دشمن ہیں، جو خدا کے رستے سے ہٹ کر مر جائیں، چاہے کتنی مظلومیت کے ساتھ مرے، وہ خدا کی نظر میں زندہ نہیں ہے۔ اب چلیے زندگی کو پوچھنا ہے تو سورہ قمر کی آخری آیت کی جانب چلیے کہ جب پروردگار نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، دیکھو وہ لوگ جو تقوی کے مقام پر ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، کچھ ایسے باغوں کے اندر ہیں، کچھ ایسی نہروں میں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کا دقیق اور باریک بینی پر مبنی ترجمہ، یہاں پر پریسائز ترجمہ یہ ہے کہ متقین نہروں کے اندر ہیں، باغوں کے اندر ہیں، ان کے پاس سے نہریں بہہ کر گزر نہیں رہیں۔ وہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں خدا نے کہا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ متقین خود نہروں کے اندر ہیں۔ اب اس نہر کی حقیقت کیا ہے، اس نہر کی منزلت کیا ہے، کچھ نہیں پتا، لیکن پروردگار نے جو اگلی آیت کا ٹکڑا اضافہ کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ نہروں کی حقیقت کیا ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ اس پروردگار کی بارگاہ میں ہے کہ جو بہت بڑا بادشاہ بھی ہے، جس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ پروردگار تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو قدیر بھی ہے، لیکن جب تو نے متقین کی زندگی کے بارے میں اعلان کیا کہ متقین ہمارے پاس زندہ ہیں، تو ملیک اور مقتدر کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھیے قرآن ہے، داستان سرائی نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ یہ جو سوال آتا ہے نا ہمارے ذہن میں کہ حسین ابن علی کی عزاداری کا اتنا ثواب ہے، جب تک قرآن کو توجہ سے نہیں سمجھا اور پڑھا جائے گا یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی، حلق میں اٹک جائے گی، کیونکہ قرآن ہے جو حسین ابن علی پر گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کسی مولوی مفتی مجتہد کی یہ اوقات ہی نہیں کہ حسین ابن علی کے بارے میں گفتگو کرے۔ حضور وہ حسین ابن علی، جملہ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، وہ حسین ابن علی کہ جس کا جسمانی رشتہ ہے رسول کے ساتھ، اور قرآن منع کر رہا ہے اے ایمان والو تمہیں کہیں تمہارے گھر والوں کی محبت دین سے غافل نہ کر دے۔ یہی حسین ابن علی جب پشت رسول پر آ جائے تو اب رسول اگر کوئی اور بچہ ہوتا اس کی محبت میں نماز کو اپنی طول دیتے تو گھر کی محبت ہو جاتی، لیکن رسول اپنے سر کو نہیں اٹھا رہے، وما ينطق عن الهوى کے مقام پر، یعنی رسول سجدے میں موجود ہے۔ حسین باعث بنے کہ ذکر رسول مزید آگے بڑھے، حسین باعث بنے کہ رسول خدا کا سجدہ طول پکڑے، حسین باعث بنے کہ رسول خدا کو مزید ثواب عطا ہو۔
تو یہ کوئی نواسے کی محبت نہیں ہے. تو یہ کب سمجھ میں آئے گی؟ اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب قرآن کو غور سے پڑھا جائے گا. اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب قرآن کی آیتوں پر بحث و تمہیز کی جائے گی. یہ متقین کہاں پر ہیں؟ متقین باغوں میں ہیں، متقین نہروں میں ہیں. کیسی نہروں میں ہیں؟ کس پروردگار کے پاس ہیں؟ وہ پروردگار جو ملک و مقتدر ہے، جس کی بادشاہت بڑی عظیم ہے، جس کا اقتدار، جس کی طاقت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. یہ متقین اس پروردگار کے پاس ہیں. اب میرا سوال ہے آپ سے، پروردگار نے اس آیت میں رحیم و کریم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ غفور و کریم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ علیم اور قدیر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اپنی بادشاہت اور اپنی طاقت کا، اپنی امپلیمنٹیشن پاور کا ذکر کیوں کیا؟ سوال قرآن سے کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ متقین جو پروردگار کے پاس ہیں، پروردگار اپنی اس صفت کا اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ صفات کہ جو پروردگار نے ان متقین کو عطا کی ہے. دیکھو یاد رکھنا، حسین کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ حسین اگر ہماری بارگاہ میں ہے تو تم کچھ حسین سے مانگ نہیں سکتے. جس طرح سے میں بادشاہ ہوں، امپلیمنٹیشن پاور میرے اندر ہے، حسین اس وقت عالم خلد سے ان کے پاس وہ امپلیمنٹیشن پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ تم اگر حسین سے رابطہ برقرار کر لو تو وہ تمہارے تمام کام انجام پائیں گے کہ جو خدا انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے. محمد آل محمد صلوات. نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی. نعرے حیدری، حیدری، محمد آل محمد صلوات. شب جمعہ ہے آج، تو آپ لوگ ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیجئے. محمد علی دیکھیے، ایک دفعہ محبت میں، کسی عالم کی محبت میں، کسی عالم پر اعتبار کر کے یہ بات مان لیتے ہیں کہ حسین ابن علی پر گریے کا یہ ثواب ہے. حسین سے دعا مانگنا صحیح ہے، لیکن کبھی آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہو. کس طرح سے ہم جب جاتے ہیں زری پر، مولانا امام حسین سے براہ راست مانگ سکتے ہیں یا امام حسین کو وسیلہ بنا کر خدا سے کہیں کہ ہماری دعا پوری کریں؟ حضور، یہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جسے پروردگار ایک عجیب رزق عطا کر رہا ہے. حسین کو نہیں، حسین کے ساتھ جو غیر معصوم لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مر گئے ہیں، موت آ گئی ہے، قتل ہو گئے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ہماری بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. یہ حسین کے ساتھیوں کی شان ہے. یہ گنج شہیدہ میں جا کر دعا مانگیے گا. توجہ فرمائیے گا. اب وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں براہ راست حسین سے مانگنا صحیح نہیں ہے، وہ ذرا غور سے سنیں. مجھے امید ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے تو دیکھیے، حسین ابن علی کو ایک رزق مل رہا ہے. کیا اس میں اعتراض ہے کہ ہم حسین کی بارگاہ میں جا کر کہیں مولا وہ رزق جو آپ کو مل رہا ہے، جو آپ کی ملکیت میں ہے، اس رزق میں سے ہمیں کچھ دے دیجئے؟ حضور، آپ کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کر 2 روٹیاں، نمک اور شکر تو مانگ سکتا ہوں، لیکن وہ حسین ابن علی کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے، مقام ملکیت پر ہے، مقام اقتدار پر ہے. جیسا خدا کا اقتدار ویسا حسین کا اقتدار، جیسی خدا کی بادشاہت ویسی حسین کی بادشاہت. تو میں حسین ابن علی کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیوں نہ کہوں کہ مولا آپ سے عطا لینے آیا ہوں، کسی اور سے نہیں چاہیے. وہ رزق جو آپ کو مل رہا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے تو عطا کر دیجئے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں شہید ہوئے، یہ اللہ کا رستہ ہے کہاں پر؟ حسین ابن علی خدا کا رستہ ہے. حسین کے ساتھی حسین کی خاطر شہید ہوئے. بہت توجہ فرمائیے گا.
لیکن حسین کس کی خاطر شہید ہوئے؟ یہ زیارت اربعین نے بتلایا کہ دیکھیے بَذَلَ فِيكَ مُحْجَتَا، حسین ابن علی عجیب منزلت ہے، عجیب بڑائی ہے. جو میں نے کل کہا تھا نا کہ انبیاء کی یہاں جگہ نہیں ہے، یہاں انبیاء لرزہ برندام ہے کہ حسین نے قربانی کیا پیش کی ہے، حسین ابن علی نے کس انداز سے قربانی کا سنگ میل رکھا ہے کہ جو سوائے شیر فاطمہ کے کسی میں طاقت ہی نہیں کہ ایسی قربانی دکھا سکے. ایک مرتبہ حسین ابن علی کے بارے میں زیارت اربعین نے کہا پروردگار حسین نے تیرے لیے اپنے خون کو بہایا. قرآن کی آیت نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا رستہ اور ہے، خود خدا کی ذات اور ہے. اللہ کا رستہ کیا ہے؟ اللہ کا رستہ یہ ہے کہ خدا کے رستے کے پر چل کر خدا تک پہنچا جائے. وہ اور جو ہستی خدا کے لیے خون بہائے، وَبَذَلَ فِيكَ مُحْجَتَا، حسین نے پروردگار تیرے لیے خون بہایا. یعنی حسین ابن علی کا مقام قرب خدا سے اتنا زیادہ ہے کہ اب حسین خدا کا رستہ اور خدا، یہاں پر ان تین چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک خدا ہے، دوسرے حسین ابن علی ہیں. یہاں خدا کے رستے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو خدا کے رستے پر شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو، رزق عطا ہو رہا ہے. تو بتلائیے کہ حسین کے ساتھیوں کو وہ رزق مل رہا ہے جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو تمام کے تمام مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ حسین کے ساتھیوں کا رزق ہے. ذرا سمجھیے اور سوچیے اور سوچنے کی کوشش کیجئے کہ وہ حسین کہ جس کے صدقے میں شہداء کو وہ رزق مل رہا ہے کہ جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، خود اس حسین کو کون سا رزق مل رہا ہوگا؟ دیکھیے مولانا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا کسی کے ذہن میں شاید آ رہی ہو بات کہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. اب یہی وجہ تھی کہ مقام، ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. کیونکہ مقام اتنا بڑا ہے، عظمت ایسی ہے، اگر مقام کوئی اس منزلت پر پہنچ جائے کہ اب اس کے بعد کسی کا کوئی درجہ نہ ہو، تو پھر وہ جو ہر انسان، ایسا انسان جو کام کرے گا اب اس کام کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. اب اس کام کی قیمت سوائے خدا کے اور کوئی نہیں لگا سکتا. اب واقعات آپ کے سامنے اشارہ کر کے تاکہ آپ کا ذہن بن جائے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھا سکوں کہ دیکھیے روٹیاں پکانا معمولی کام ہے. روٹیاں پکانا، کیا سیدہ کے گھر سے جو روٹیاں گئی تھیں کیا اس میں سونے کا برادہ ڈالا تھا؟ وہی جو یا گندم کا آٹا تھا جو مدینے میں کسی دکان سے خریدا گیا ہوگا. لیکن یہی آٹا جب دست مبارک سیدہ سے مس ہو جائے اور دسترخوان علی ابن ابی طالب کی زینت بن جائے، اور اس کے بعد عزیزان گرامی بہت توجہ کیجئے گا، یہاں پر اس واقعے میں فضیلت در فضیلت ہے. سیدہ کے ہاتھ سے مس ہونے والا آٹا اس قابل ہے کہ تمام بشریت کو ہر قسم کے مرض سے نجات دلا دے. لیکن اگر اس ظاہری کمال کے ساتھ ایک باطنی کمال کا بھی اضافہ ہو جائے کہ سیدہ کی نیت بھی اس کے ساتھ متصل ہو جائے، تو پھر اس روٹی کی خیرات کی منزلت یہ ہے کہ اب فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے. توجہ سے سنیے گا، فرشتوں کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ اجر کتنا ہے. اگر فرشتوں کو اجر کا اندازہ ہوتا تو بتلانے کے لیے آیت علم غیب الہی سے نازل نہ ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں پر شب جمعہ اور ممبر سے شعر پڑھنا ویسے تو مکروہ ہے، لیکن کیونکہ اہل بیت کی شان میں ہے، فرید الدین عطار نیشاپوری نے عجیب جملہ کہا ہے. کہا کہ علی بن ابی طالب کے نیزے کی کیا بات کرتے ہو؟ نیزے کو فارسی میں سنان کہتے ہیں. نیزے کو فارسی میں سنان کہتے ہیں، اور سنان یعنی 3 روٹیاں، تو یہ لفظ ملتے جلتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی بہادری کی کیا بات کرتے ہو؟ ملائکہ میں اس بہادری نے کوہرام مچا دیا. فرماتے ہیں گزشتے زین جہان وصف سنانش، یعنی علی کی بہادری کا ذکر یہاں سے جا چکا ہے اس دنیا سے اور ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ہے. اور اگر علی کے گھر کی 3 روٹیوں کی بات کرتے ہو نا، گزشتے زین جہان وصف سنانش، گزشتے زان جہان وصف سنانش،
اس دنیا سے علی کی بہادری تو چلی گئی ہے، فرشتوں میں کوہرام مچا چکی ہے. اور علی کے گھر کی 3 روٹیوں کی اگر بات کرتے ہو نا تو اس کا تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا، یہ خود خدا جانتا ہے کہ کیا کیا علی نے. جو بستر پر سوئے تو آیت اترے، جو اگر روٹی دے تو آیت اترے، جو ضربت لگائے تو آیت اترے، جو حدیث آئے. حدیث کیسی آئے آپ کے سامنے، مجھے واقعہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھنا، کہ علی کی ضربت جو خندق کے دن عمرو بن عبد ود کے سر پر علی نے لگائی وہ ایسی ہے کہ عبادت ثقلین سے افضل ہے قیامت تک کے لیے. یا رسول اللہ ایک عبادت، ایک ضربت. کوئی نماز روزے کی بات کرتے تو عزیزان گرامی بات عمل کی کثرت اور قلت کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ کس نے عمل کیا، کس نیت کے ساتھ کیا. عمل کیسا تھا؟ عمل کے پیچھے ہوتا ہے علم. علی ابن ابی طالب کا علم کیا تھا؟ علی کے علم کو وہ سمجھ سکتا ہے جو قرآن کی حقیقت کو سمجھے، اور قرآن کی حقیقت کو سوائے رسول خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اس ضربت کی قدر و قیمت کا اندازہ سوائے رسول کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ نفس رسول، نفس نبی علی ابن ابی طالب ہے. ایک نفس اپنے نفس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کس بلند مقام پر جا کر یہ عمل انجام دیا گیا، اور اس عمل کی طاقت ایسی ہے کہ قیامت تک کے لیے عبادت ثقلین سے افضل ہے. یہ بستر پر سوئیں آیت اترے، یہ جنگ کریں تو لڑائی ہو تو حدیث آئے. اور عزیزان گرامی رسول خدا تو بھائی تھے نا، رسول خدا تو جانتے تھے مولا کائنات کی فضیلت کو. جب عمرو بن عبد ود کو قتل کر دیا اور عمرو بن عبد ود کی بہن آئی اور دیکھا عمرو بن عبد ود کے جنازے کو، اس زمانے میں رسم یہ ہوتی تھی کہ جو کسی قاتل کو قتل کرتا تھا جنگ میں پہلوان، تو وہ اس کی لاش کو اوریاں کر دیتا تھا. زرہ، خود، بختر، لوہے کی ٹوپی، تلوار، تمام چیزیں لے جاتا تھا اس کی اور بیچتا تھا. ظاہر سی بات ہے کئی 100 یا کئی 1000 سکے سونے یا چاندی کے ملتے تھے. لیکن علی بن ابی طالب نے جب عمرو بن عبد ود کا سر کاٹا تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ اس کے جسم پر زرہ کتنی قیمتی ہے، تلوار کی قیمت کیا ہے. کس نے کہا علی تم نے عمرو بن عبد ود کے بدن کو برہنہ کیوں نہیں کیا، زرہ، خود اور یہ سب اتار کر لے آتے. کہا مجھے شرم آئی کہ مردہ کے جسم پر سے کپڑے اتاروں. ایک صلوات دیجئے مولا کائنات کی بارگاہ میں. ایک دفعہ عمرو بن عبد ود کی بہن آئی، جب اس نے لاش دیکھی تو عجیب شعر پڑھا، اور اس شعر کا خلاصہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. کہا کہ عمرو اگر تیرا قاتل کوئی اور قاتل ہوتا، لو کان قاتلک غیر قاتلک، اگر تیرا قاتل اس قاتل کے علاوہ ہوتا کہ جس نے تجھے قتل کیا ہے، لا ابکی علیک، تو میں تجھ پر روتی ابد الابد، ہمیشہ روتی رہتی. دیکھیے شخصیت کی بلندی وہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بہن سے اس کا بھائی چھین لیا، لیکن بہن دیکھ رہی ہے کہ مقابلہ مردانگی کے ساتھ ہوا تھا، میرا بھائی خود لڑنے گیا تھا اور قاتل نے پچھاڑا، پچھاڑنے کے بعد میرا بھائی جسم اس کا بے یار و مددگار تھا، لباس نہ اتارا، زرہ نہ اتاری، لوہے کی ٹوپی خود نہیں اتارا. تو اب کہہ رہی کہ اگر کوئی اور قاتل ہوتا میرے بھائی کا، لکنت ابکی علیہ ابد الابد، تو میں اپنے بھائی پر ہمیشہ روتی رہتی، لا ابکی علیہ ابد الابد. ولکن قاتلک غیر، ولکن قاتلک، لیکن اے عمر تیرا قاتل وہ ہے کہ من یدعا ابوہ بیضۃ البلد، لیکن اے عمرو بن عبد ود تیرا قاتل وہ ہے کہ جس کا باپ مکے کی روشنی تھا. تو اہل بیت کی یہی ایک فضیلت کو اگر دنیا سمجھ جائے کہ وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں اس کے گھرانے والے کس طرح سے تعریف کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ شخصیت کس مقام پر تھی. تو اب خدا اجر دے گا تو کیا دے گا. لیکن یہاں پر حسین ابن علی پر آنسو بہانے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے صاحب کیسے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، 2 آنسو بہائے، 4 آنسو بہائے، گناہ معاف کیسے ہوں گے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں استغفار کے 6 راستے بتائے ہیں، 6 نکات بتائے ہیں. جب ایک شخص نے کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو مولا نے کہا وسکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، وائے ہو تجھ پر. اتدری ما الاستغفار، تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ ان الاستغفار
دیکھو استغفار اسم واقع علی ستۃ معان وہو مقام العلیین، یہ بلند مرتبہ لوگوں کا کام ہے. یہ استغفار وہ ہے کہ جو بلند مقام لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ وہ نام ہے، وہ چیز ہے واقع علی ستۃ معان کہ جس کے 6 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے الندم علی ما مضى، پہلی بات تو یہ کہ تجھے شرمندگی ہونی چاہیے کہ جو تو کام کر کے آیا ہے. وترک العود علیہ ابدا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تیرے دل میں یہ پکا اور راسخ عزم آئے، العزم علی ترک العود ابدا، کہ اب میں دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا. تیسرا مرحلہ یہ ہے ان تعدی الی المخلوق حقوقهم حتی تلقی اللہ عز وجل املس ولیس علیک تبعۃ، کہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو بھی خدا کی مخلوق کے حقوق تجھ پر ہیں، تمام حقوق کو تو ادا کر دے، یہاں تک کہ جب اللہ سے تو ملاقات کرے تو تیرے پاس کسی کا کوئی حق نہ ہو، تیرے اوپر کسی کا کوئی گناہ نہ ہو. چوتھا یہ ہے کہ ان تعمد الی کل فریضۃ ضیعتها علیک، کہ دیکھ وہ فریضہ، ہر وہ واجب جو تو نے چھوڑ دیا ہے اس کو ادا کرے. یہ ہے استغفار کا معنی. اور پھر فرمایا دیکھو، اور اس کے بعد ایک معنی یہ ہے، دیکھیے مولا کائنات استغفار کے معنی بتلا رہے ہیں. اب اگر استغفار کے یہ معنی مولا بتلا رہے ہیں اور یہ فرمائے مولا کہ دیکھو وہ گناہ کا گوشت کہ جو گناہ کے ساتھ تیرے جسم پر اگا ہے، وہ گوشت نبت اللحم الذی، وہ گوشت کہ جو تیرے جسم پر اگا ہے، من السحت، حرام کے ذریعے جو گوشت تیرے جسم پر اگا ہے، حتی تذیبہ، یہاں تک کہ تو اسے پگھلا نہ دے جب تک، وینشا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ یلصق اللحم بالعظم، یہاں تک کہ تیرا گوشت اور تیری کھال تیری ہڈیوں سے چپک جائے، اور اس کے بعد ینشأ بینہما لحم جدید، نیا گوشت نکل آئے. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا چھٹا مرحلہ یہ ہے، چھٹا مرحلہ استغفار کا یہ ہے کہ وہ جو تو نے غلط کام کیے اور اس کے بعد جو تیرے جسم نے معصیت کی مٹھاس کو اور گناہ کی مٹھاس کو چکھا، جس طرح سے تو نے گناہ کی مٹھاس کو چکھوایا، ازغتا علم الطاعت، جس طرح سے تو نے حلاوت المعصیہ و علم الطاعہ، جس طرح سے تو نے اپنے آپ کو چکھوایا، مزہ آ رہا تھا تجھے جب تو گناہ کر رہا تھا، اسی طرح سے تو اطاعت کی کڑواہٹ اور تلخی کو چکھا اپنے جسم کو. مولانا اب دیکھیے 6 معنی مولا نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد مولا نے کہا نہج البلاغہ میں، اس کے بعد کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو دیکھیے جب مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کے 6 مرحلے ہیں، استغفار کے 6 معنی ہیں، تو پھر یہ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ حسین پر گریا کرو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ مولا کہہ رہے ہیں اپنے گوشت کو گھلاؤ. مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ارادہ رکھو کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے، تمام حقوق ادا کرو. جب مولا یہ طریقہ بتلا رہے ہیں تو کسی مولانا کو، مفتی کو، مجتہد کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ ادھر حسین کے یاد میں آنسو بہے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے؟ سوال تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر سوال سمجھ میں آ گیا تو اجازت دیجیے مجھے گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں. 45 منٹ تقریباً پورے ہو چکے ہیں، لیکن آج شب جمعہ ہے، کل چھٹی بھی ہے، مجھے پوری بات کرنے دیجیے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ روایت خود بتلا رہی ہے یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے حرام کے ذریعے اپنے جسم پر گوشت چڑھایا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام کھاتا ہے انسان تو اس کے جسم پر حرام کے ذریعے گوشت چڑھ جاتا ہے، لیکن بہت سے گناہ انسان ایسے کرتا ہے کہ جہاں حرام کا گوشت جسم پر نہیں چڑھتا. کسی نے نامحرم عورت کو دیکھا، غلط نگاہ سے دیکھا، یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا جسم پر گوشت آ جاتا ہے کوئی؟ اسی وقت استغفار کی، درود بھیجا محمد آل محمد پر، ترک العود علیہ ابدا، الندم علی ما مضى، جو کام کیا پروردگار غلطی کی، استغفر اللہ، پشیمان ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہر گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر آپ اپنے جسم کا، انسان اپنے جسم کا گوشت گھلائے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روایت کا مخاطب، مولا کائنات کا مخاطب یہاں پر وہ شخص تھا کہ جس نے حرام کھا کھا کر، اب دور تو دیکھیے نا مولا کا کون سا تھا، کیا کہوں میں، اب دیکھیے دور کون سا تھا مولا کا. تو یہ 25-30 سال سے تو حرام کھا رہا ہوگا نا، تو یہ گھلے گا نا گوشت. تو مولا اس سے مخاطب ہے یا نہیں ہے؟
تو اسے فنی اصطلاح میں کہا جاتا ہے قضیہ خارجیہ نہ حقیقیہ. اور اگر اس حدیث کو مانا جائے کہ جو ماننا پڑے گا نہج البلاغہ میں، تو یہی مولا کائنات ہے جنہوں نے اسی نہج البلاغہ کلمات قصار میں کہا ہے اغاثۃ الملہوف و تنفیس المکروب کفارۃ للذنوب العظائم. کسی اس شخص کی مدد کرنا جو مدد مانگ رہا ہو، وہ شخص جو کرب اور تڑپ کے عالم میں ہو، دل میں کسک ہو، دل میں کسی غم کی ہوک اٹھ رہی ہو، ایسے شخص کے دل سے غم کو نکال دینا، کسی مدد کے محتاج شخص کی مدد کر دینا، یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. تو مولا نے اس حدیث میں کیوں نہیں کہا کہ گوشت کو گھلاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ہیں جو کسی خاص طریقے سے ختم ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارۃ للذنوب العظائم. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی ایسے شخص کی مدد کرنا جو کرب کے عالم میں ہو، دل میں ہوک اٹھ رہی ہو، دل میں تڑپ ہو، ایسے شخص کے ساتھ ایسا کام کرنا کہ اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے، سکون آ جائے. مولا کائنات فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کا کفارۃ للذنوب العظائم. عظیم ترین گناہوں کا کفارہ ہے. کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کسی کا بھائی، بیٹا، بیوی، بچے، کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، تڑپ رہا ہے وہ بیچارہ، غم کے مارے بیکل ہے. آپ گئے، آپ اتنی دیر بیٹھے، آپ نے گلے لگایا، اس سے میٹھی پیار محبت کی باتیں کی، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہاں سے تمہارے بڑے بڑے گناہ مٹ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کا صرف ایک طریقہ مولا نہیں بتلا رہے، بلکہ فرما رہے ہیں دیکھو جو گناہ جیسا ہوگا، اگر حرام جسم پر آ چکا ہے تو اس حرام کو کم کرنے کا، مٹانے کا الگ طریقہ ہے. لیکن اب سمجھ میں آیا کہ حسین ابن علی پر رونا، دیکھیے مقام ایسا ہے. اب یہاں پر گفتگو بڑی باریک ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ منقطع ہو جائے پوری دنیا سے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے، یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ میں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، تمام واجبات کو انجام دوں گا، تو یہ استغفار ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ استغفار کا ایسنس، استغفار کی اسپرٹ، استغفار کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے دل میں ایک ایسی شرمندگی پیدا کرو کہ اب گناہ نہ کروں گا، جو پچھلے گناہ کیے انہیں تکرار نہ کروں گا، ہر واجب کو انجام دوں گا. تو ذرا توجہ کر لیجئے گا، حضور نہ گھوڑا دور نہ میدان. میں کل بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وہ شخص جو آنسو بہا کر نکلے، یا وہ شخص جو آنسو بہا رہا ہو حسین ابن علی کی یاد میں، یا وہ شخص جو نوحہ سن رہا ہو ڈوب کر حسین ابن علی کا، ذرا اسے اس گناہ کی دعوت دے کر دیکھیے کہ جس گناہ کو وہ شوق سے انجام دیتا ہے. یہ میں اپنے بلبوتے پر نہیں کہہ رہا، یہ محبت حسین ابن علی ہے. وہ شخص جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہو، اسے ذرا دعوت گناہ دے کر دیکھیے کہ چلو فلاں گناہ کرنے. یقین رکھیے کہ وہ ٹھکرا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ منقطع ہو چکا ہے پوری کائنات سے، جڑ چکا ہے خدا سے. یہ خدا سے کیسے جڑا؟ گریا تو حسین پر ہوا. حسین تک آنا یعنی خدا تک آنا. جو حسین ابن علی کے دروازے پر کھڑا ہے یعنی خدا کے دروازے پر کھڑا ہے. جو علی مرتضیٰ کے حرم میں کھڑا ہے وہ خدا کے دروازے پر کھڑا ہے. جو علی ابن ابی طالب کی یاد میں گریہ کر رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے. حضور علی ابن ابی طالب تو دور کی بات ہے، من یات کادن من طلب الحلال بات مغفورا له. جو شخص دن بھر تھکا ہارا آئے حلال روزی کی تلاش میں مارا مارا پھرے پورے شہر میں، حلال روزی کی تلاش میں مارا مارا پھرے پورے شہر میں. حدیث رسول ہے کہ من یأت قادن من طلب الحلال، جو پورے شہر میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے یا اپنی کرسی پر ہی بیٹھا رہے لیکن رزق حلال کی طلب کی وجہ سے تھکا ہارا آئے، رات کو باتا مغفور اللہ، جب تکیے پہ سر رکھ کے جیسے ہی وہ سویا اس نے صبح کی گناہ بخش دیے گئے. یہ ہے اسلام. جو طلب رزق حلال کے لیے آئے اور تھک کر سو جائے اس کے گناہ بخش دیے جائیں. تو مجھے بتلائیے کہ وہ انسان کہ جو پروردگار عالم کے لیے نہ صرف اپنا گلا کٹوائے، اپنے بیوی بچوں کو اسیر کروائے،
ہر ظلم کو جانتے بوجھتے برداشت کرے. ایتم تو عجیب مرحلہ ہے, عجیب منزلت ہے حسین ابن علی کی. ترقت الخلق طرًا فی ہوا کا وہ ایتم تو عیالی کئی اراکا. پروردگار میں نے پوری مخلوق کو, خدائی کو تیری وجہ سے چھوڑ دیا. پروردگار میں نے تیری وجہ سے اپنے بچوں کو خود اپنے اختیار سے یتیم کروایا. وہ ہستی جو اس منزلت پر ہوگی, اس کے ساتھ جب متصل ہوگا ہمارا دل, تو سید سجاد فرماتے ہیں دعائے مناجات شعبانیہ میں, پروردگار حبلی کمال الانقطاع الیک, پروردگار مجھے اس طرح سے کر دے کہ میں تیرا ہو جاؤں, میری توجہ صرف تیری طرف ہو جائے. وہ سید سجاد ہیں, اپنی پوری زندگی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ چاہے سو رہا ہوں, چاہے جاگ رہا ہوں, چاہے کھانا کھا رہا ہوں, چاہے نماز پڑھ رہا ہوں, پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا ہو جاؤں, تیری طرف توجہ برقرار کر لوں. تو مجھے بتلائیے اگر سید سجاد یہ کہیں, اگر معصومین ہمیشہ خدا سے یہ طلب کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں ایسا کر دے کہ ہماری توجہ تیری طرف ہو جائے, مولا کائنات دعائے کمیل میں یہ ارشاد فرمائے وہ حالی فی خدمت کا سرمدہ, پروردگار مجھے اس طرح سے کر دے کہ چاہے علی سوئے, چاہے جاگے, چاہے نماز پڑھے, چاہے آرام کرے, چاہے جنگ کرے, چاہے صلح کرے, پروردگار میرے حال کو اس طرح سے کر دے کہ ہمیشہ تیری طرف متوجہ رہوں. تو مجھے بتلائیے کہ کیا حسین ابن علی پر گریے کے دوران وہ مومن کی حالت نہیں ہوتی کہ وہ سوائے حسین کے کہیں اور سوچتا ہی نہیں ہے؟ جب یہ انقطاع کا مرحلہ آ گیا, جب یہ انقطاع کا مرحلہ آ گیا, کائنات سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا, حسین کی طرف آپ کی توجہ ہے, تو یاد رکھیے یہ خود ایک استغفار ہے. اور حدیث میں ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو حسین پر گریے کے علاوہ کسی صورت معاف ہو ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ قیامت جب آئے گی, قیامت میں منادی ندا دے گا, این زوار الحسین, کہ کہاں ہے حسین ابن علی کے زائر؟ فقام عنق من الناس, چھٹے امام فرماتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, کہیں گے ہم ہیں زائرین حسین. منادی پوچھے گا تم نے ماذا اردتم بزیارت الحسین, تم نے حسین کی زیارت کیوں کی؟ کہا کہ عجیب جملہ کہیں گے یہ لوگ, حبا لرسول اللہ وحبا لعلی وفاطمہ والحسن والحسین ورحمت مرتکب منہ. حدیث کو توجہ سے سنیے گا. دیکھیے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو مجھ جیسا دو کوڑی کا آدمی اس پر گفتگو کرے. جہاں سیدہ جب مصائب سنے تو لرز جائیں, ہماری اور آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے, ہم لوگ اوقات نہیں ہے, ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے. ہماری حیثیت یہ ہے مجلس پڑھ لی, گاڑی آ گئی, لے کے چلی گئی, چھوڑ دیا, گھر ملا ہوا ہے صاحب, نہ کوئی تکلیف نہ کوئی پریشانی. اس کے بعد رحمت کا دسترخوان ہے کہ اے ذاکر تو نے ہمارے مصائب کا ہے, یہ ہم تجھے اجر دیں گے, تم نے گریہ کیا یہ ہم تمہیں اجر دیں گے. کہاں ہماری اوقات, وہ امتحان جو ابوالفضل عباس کے لیے تھا, ہماری اوقات یہ نہیں کہ ہم سوچ بھی سکیں اس کے بارے میں, سوچ بھی سکیں. مرتبہ ایسا ہے حضور آدم اور عیسیٰ اور موسیٰ جہاں کپ کپا رہے ہیں, وہاں ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جملہ سنیے حدیث کا, چھٹے امام کیا بیان فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں زیارت کی حسین کی, تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے حسین کی زیارت اس لیے کی کہ ہمیں رسول خدا سے محبت تھی, علی مرتضیٰ, فاطمہ زہرا, حسن اور حسین سے محبت تھی. ایک تو یہ وجہ, اور دوسری وجہ ہمارا دل تڑپ گیا ان واقعات کو سن کر جن کو حسین نے برداشت کیا. یعنی کیا مطلب؟ اب یہ میں بڑے سادے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, حدیثوں کا نچوڑ. یعنی فاطمہ زہرا, رسول اللہ, علی مرتضیٰ, حسن, اور ہمارے زمانے کا امام حسین, امام زمانہ, عالم غیب سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھا نا کوئی 1400 برس پہلے ایک پردیسی کہ جو بے یار و مددگار تھا, کسی نے اس کی مدد نہ کی. لیکن مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ کہ جو نسلاً بعد نسلاً آئے اور کہہ رہے ہیں مولا وہ 1400 سال پہلے کی جو آپ کے جد کی غربت تھی نا, اگر ہم ہوتے تو ساتھ دیتے. بس آپ کی یہی ادا آپ کے امام کو پسند ہے, یہی ادا خدا کو پسند ہے, یہی فاطمہ کو پسند ہے. اس کامل الزیارات میں جملہ ملتا ہے کہ جو حسین پر گریہ کرتا ہے, فاطمہ اس کے ساتھ ایک رابطہ ہو جاتا ہے, ایک تعلق ہو جاتا ہے. لقد وصل فاطمہ, فاطمہ اس کے دل پر نظر کرتی ہے. کیوں؟ مجھے بتلائیے کہ جس ماں کا گھر لٹ گیا ہو, اب اس ماں کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ جو جیسا ہے, جو جتنا گناہگار ہے, جب اس ماں کے پاس
آئے گا نا تعزیت کے لیے تو اب یہ ماں یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ کتنا گناہگار ہے، یہ کہے گی کہ یہ میرے بیٹے کی تعزیت کے لیے آیا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرمائے گی اور اگلی زندگی سے گناہ کرنے کی طاقت چھین لے گی۔ یہ ماں آپ کو ایسی طاقت دے گی کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ کیوں؟ اس پردیسی کا ماتم ہے نا۔ بس عزیزان گرامی، آپ کے گریے کی صدائیں بلند ہوئی۔ شب جمعہ، شب مخصوصی زیارت سید الشہداء، کتاب ہے وادی دارالسلام میں عجیب ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ کوئی عالم چلے اپنے گھر سے اور پیدل چلے کچھ نوجوانوں کو لے کر ماتمی انجمن کے، اور کربلا کے پاس جب آئے تو بہت تھک گئے۔ کہا کربلا دیکھو اب نزدیک ہے۔ کسی کاروان سرا میں کسی جگہ پر انہوں نے آرام کیا کہ کل صبح جب ہو جائے گی تو صبح سویرے نکلیں گے تاکہ ہم کل صبح مولا حسین کے حرم میں حاضری دے سکیں۔ بس ایک دفعہ یہ لوگ شدید تھکے ہوئے تھے اور جب تھک گئے تو سو گئے۔ اس عالم نے خواب میں دیکھا کہ ایک دفعہ مولا حسین، ابو الفضل عباس، شہزادہ علی اکبر یا حبیب ابن مظاہر، اب اس وقت میری یادداشت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن مولا حسین تو یقیناً آئے خواب میں۔ یہ عالم ایک دفعہ پریشان ہو گئے، کہا مولا آپ کیسے تشریف لے آئے؟ ہم آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے۔ عجیب جواب دیا حسین ابن علی نے، کہا کہ اے عالم تم اتنی دور سے تھکے ہوئے یہاں آئے ہو، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ اب ہم تمہارے پاس آئیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کی کہ مولا کہاں ہمارا نصیب، کہاں فاطمہ کا بیٹا ہمارے استقبال کے لیے آئے؟ کہا دیکھو ہم جس گھرانے سے تعلق ہے فرزند فاطمہ ہے، یہ حسین کے کرم سے بہت دور ہے کہ تم ہمارے لیے آؤ اتنی دور سے اور ہم تمہارے پاس نہ آئیں۔ بس عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا جب کربلا میں فاطمہ کا بیٹا یکا و تنہا رہ گیا۔ ایک دفعہ رہوار کو بلایا، فنظر یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، شاید حسین کو یاد آیا ہو کہ ایک وقت مدینہ تھا، عباس نے راسیں پکڑی تھی، علی اکبر نے رکابوں کو تھاما تھا، حسین ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ اب جو دیکھا تو کوئی نہ تھا، بس ایک دفعہ بہن سے رخصت ہوئے، ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے۔ اب جو گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ علامہ شوشتری نے لکھا کہ جب حسین ابن علی نے دیکھا تو 3 سالہ بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو لے کر نہ جا۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، تپتی ہوئی زمین پر بیٹھے، بچی کو اپنی آغوش میں بٹھایا، پیار کیا ہوگا، سر کا ماتھے کا پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، تسلی دے کر خیمے میں بھیجا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ وہی بچی ہے نا کہ جب رخصت ہو رہے تھے تو سر پر ہاتھ پھیر کر خیمے میں بھیجا تھا؟ ذرا آئیے دیکھیے، جب آپ کا سر نو کے نیزہ پر تھا تو اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ تھا، مسلسل تماچے لگ رہے تھے۔ بس ایک دفعہ حسین جنگ کے لیے گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، ٹیلے پر آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بہن زینب پریشان مت ہونا، حسین زندہ ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ ٹیلے سے نیچے اترے، جنگ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں سے تیر آئے، نیزے کے زخم لگے، بس ایک دفعہ حسین کے جسم میں خون باقی نہ رہا، نقاہت طاری ہوئی، فَلْيَسْتَرِيحَ سَاعَةً، ایک دفعہ حسین رکے تاکہ اپنی سانسوں کو درست کر سکے، فَرَمَاهُ بِحَجَرٍ، ایک ظالم نے پیشانی پر تیر مارا، یہ مولا حسین کی پیشانی زخمی ہوئی، مولا نے اپنی آستین سے خون کو صاف کیا، ایک اور تیر گلے پر آ کر لگا، چلو میں اپنے خون کو لیا، ایک دفعہ گنج شہیدہ کا رخ کیا، کہا اے میرے شیرو کیا ہو گیا ہے؟ انادیکم فلا تجیبون، حسین پکار رہا ہے، ارے مدد کے لیے آؤ۔ لاشوں میں تھر تھراہٹ ہوئی، مولا موت نے ہمارے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی۔ ایک دفعہ حسین جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے، تیر آ کر لگے، اب حسین کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، حسین ذوالجناح پر غش کے عالم میں تھے، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، فقسم نظرا، ایک دفعہ لشکر کو دیکھتے تھے، ایک دفعہ خیمہ گاہ کو دیکھتے تھے، بس ایک دفعہ ذوالجناح ہنہناتا ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، سب نے کس کو پکارا مدد کے لیے؟ حسین کو مدد کے لیے پکارا۔ اللہ اکبر، ہائے رے مظلومیت فرزند زہرا، اب حسین گھوڑے سے زمین پر گرا ہے، ارے پکارے تو کسے پکارے؟ حسین خبر لے کر جاتے تھے نا، حسین خبر لے کر جاتے تھے، اب حسین کی شہادت کی خبر کون لے کر جائے گا؟ ایک دفعہ ذوالجناح نے اپنے بالوں کو حسین کے خون سے
تر کیا، دوڑتا ہوا دروازے خیمہ پر گیا، بچی نے دیکھا ذوالجنا آ گیا لیکن ذوالجنا کا سوار نہ آیا۔ آگے بڑھی سکینہ اور یہ پوچھا یا جواد آبی حل سقی آبی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے ذوالجنا مجھے یہ بتلا کہ میرا بابا جب گیا تھا نا میدان میں تو پیاسا گیا تھا، مجھے یہ بتلا میرے بابا کو جب شہید کیا گیا تو پانی دیا گیا یا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا هي منقلبين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے اس قلیل عزاداری کو ہم سب سے امام زمانہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ پروردگار دنیا اور آخرت میں زندگی میں اور ہماری جب آنکھیں بند ہوں اس ذکر کو ہمارے ذخیرہ قرار دے۔ امام زمانہ کے قلب مقدس و مطہر سے بحق سید الشہداء ہر غم اندوہ حزن اور ملال کو دور فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے قلب مقدس و مطہر کو ہر خوشی شادمانی شاد کامی کامرانی سے منور فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے مرحومین و مرحومات والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ذکر کا ثواب پہنچے۔ جس نے اس فرش عزا کو بچھانے میں کسی بھی قسم کی زحمت کی پروردگار اسے امام زمانہ کی بارگاہ سے پنجتن کی بارگاہ سے بہترین اجر عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے۔